پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج کے دن صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ جو پہلے ادا کر دیں یہ بہتر ہے، لیکن جن لوگوں نے عید تک کے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ان کے لیے آخری ٹائم وہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے میں جھوٹ بولنے سے، روزے میں جھگڑا کرنے سے، یا یہ ساری کام کرنے سے روزے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور جو روزوں کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ ان ساری کمی کو پورا فرما دیتا ہے اور تمہارے روزے قبول کر لیتا ہے۔ جو لوگ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوتے ہیں اور ان کے روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ لیکن یاد رکھیں لوگوں کا معمول یہ بن چکا ہے کہ لوگ صدقہ فطر کسی کو بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کسی کافر کو صدقہ فطر دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر مسلمان کو دیا جائے، اور دوسری بات مسلمان میں بھی اس مسلمان کو دیا جائے جس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کے بعد یعنی کہ تقریباً 50,000 کی کوئی چیز گھر کے اندر موجود نہ ہو، کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر ہم جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں تو ہم ایک اندازے کے محتاط اندازے کے مطابق 2016 کے اندر حاجت اصلیہ کی جو مقدار بنتی ہے، نصاب کی جو مقدار بنتی ہے، نصاب کی حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ کم و بیش 50,000 روپے ہیں۔ تو جن کے پاس 50,000 کی چیز ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جن کے پاس کھا پی کر کے گھر کے اندر مثال کے طور پر ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یا بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے جس کو کاؤنٹ کرنے کے بعد 50,000 کی مقدار بن جاتی ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے اور ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے آج لوگ جو ہے شکایت کرتے ہیں سید صاحب ہم تو پوری زکوٰۃ پوری دیانتداری کے ساتھ نکالتے ہیں، صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے سال بھر نقصان ہوتا ہے، سال بھر پریشان رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا جس نے پوری زکوٰۃ نکال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیا۔ تو جب ہم نے پوری زکوٰۃ نکال دی ہے تو پھر ہمارا نقصان کیوں ہوتا؟ یہ مندی کے مسائل، یہ معاملات کی پریشانی، یہ مشکلیں کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے صرف زکوٰۃ نکالنے کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی بات ہے، اور زکوٰۃ ادا اس وقت ہوتی ہے جب حقداروں کے ہاتھ میں زکوٰۃ پہنچے گی۔ صحابہ کرام کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک کے غریبوں کو تلاش کرتے ہوئے آتے تھے، اگر ان کو پورے راستے پر کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تو وہ مدینہ منورہ تک سفر کیا کرتے تھے تاکہ وہ غریبوں کو مستحقین کو زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم کن ہاتھوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ پیسہ تو ہمارا جا رہا ہے لیکن زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مالدار حضرات جتنی دلچسپی مال کمانے میں لیتے ہیں کاش کہ اس کا 1% وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے میں بھی لے لیں تو سال بھر کی پریشانی ان کی دور ہو جائے گی، سال بھر کی ان کی مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ تو میں نے سرسری طور پر ایک اشارہ کر دیا، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے آج عید کا دن عطا فرمایا اور ہمارے یہاں خوشی کی بھی ایک حد ہے اور غمی کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو بشارت دے دو ان مومنین کو جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے غم میں بھی ایک حد متعین کی ہے اور خوشی میں بھی ایک حد متعین کی ہے۔ غم کے اندر یہ ہے کہ انسان غم میں کتنا بھی ڈوب جائے لیکن وہ ماتم نہیں کر سکتا، چہرہ نہیں پیٹ سکتا، نوحہ نہیں کر سکتا، چیخ چلا کر کے آواز نکال کر کے رو نہیں سکتا، یہ حرام ہے۔ اور خوشی میں کتنا بھی خوش ہو جائے تو وہ اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتا۔ ہمارے لیے عید کا دن بڑی خوشیوں کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، انعام خداوندی کا دن ہے، جو مانگو وہ مل جانے کا دن ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جن لوگوں نے مہینے بھر روزے رکھے اب وہ گناہوں کے اڈے ڈھونڈیں گے۔ یہ عید نہیں ہے، اگر ایسی عید کرتے ہو تو یہ وہ عید ہے۔ وہ پکنک پر جائیں گے
اور عیاشیاں کریں گے. مہینے بھر جنہوں نے مسجد کو آباد کیا تھا وہ مسجدوں کو ویران کر دیں گے. جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے تھا روزوں کی برکت سے، اس کا اظہار نہیں ہوگا بلکہ اس کے خلاف ہوگا. تو یہ عید تو نہ ہوئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عید کا دن ہمارے لیے عذاب الہی کا دن بن جائے. آئیے، چونکہ وقت پر مجھے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے، بس ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. عالمی حالات کے تناظر میں آپ نے گفتگو صوفی ملت سے سماعت کی. اس وقت تو پوری دنیا عالمی حالات کو لے کر ٹینشن میں ہے. یہ حالات کیسے حل ہوں گے؟ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کل تک مسجدیں تھیں، اب حرم نبوی تک لوگوں کے پنجے اور ہاتھ پہنچ رہے ہیں. بیت المقدس کا جو حال ہے، معصوم بچے، ننھے معصوم بچے ماؤں کی گود میں گولیوں سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں. ماں کی گود میں بچے کا سر اڑ جاتا ہے اور اس کا دھڑ جو ہے ماں کی گود میں رہ جاتا ہے. یہ صورتحال ہے بیت المقدس کی. اور بالکل ایسی صورتحال دنیا ہر شہر کی کر دینا چاہتی. مسلمان کے ہر مرکزی علاقے کی یہی صورتحال کر دینا چاہتی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم تلاش کریں قرآن و سنت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر اس کا حل تلاش کریں. بس ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، روزے کا مقصد دل میں اللہ کا خوف، نماز کی کثرت کا مقصد دل میں اللہ کا خوف، تسبیح و تحلیل کا مقصد دل میں اللہ کا خوف، صدقات و زکوٰۃ کا مقصد دل میں اللہ کا خوف. اسلام نے جتنی عبادتیں ہم پر لازم کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دل خشیت ربانی کا گنجینہ بن جائے. اور روزوں کی قبولیت کی علامت بھی یہی ہے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے آپ کے دل کے اندر جو اللہ کا جتنا خوف تھا اس میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر اضافہ ہوا ہے تو آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے گئے ہیں، اور اگر دل میں خشیت ربانی کا اضافہ نہیں ہوا تو آپ نے فاقہ کشی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا. تو یہ اللہ کی خشیت دل میں کیسے پتا چلتی ہے کہ دل میں تقوی پیدا ہوا، دل میں اللہ کا خوف ہوا، دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوئی. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی خشیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تجھے اس مقام پر نہ دیکھے جس مقام سے اللہ نے تجھے منع فرمایا. یعنی تجھے جھوٹ سے روکا تو تجھے جھوٹ بولتے اللہ نہ سنے، تجھے چوری سے روکا چوری کرتے ہوئے تجھے اللہ نہ دیکھے، غیبت سے روکا غیبت کرتے ہوئے تجھے اللہ نہ دیکھے، حرام سے روکا حرام کھاتے ہوئے تجھے اللہ نہ دیکھے. اللہ نہ دیکھے، بات اللہ کی گئی، کیونکہ دوسروں کی نہیں کہ انسان تجھے نہ دیکھے. انسان تو چپ کے کام کرے گا تو دوسرا انسان نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ کی شان یہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کرتا ہے. اللہ پاک تم پر کڑی نگرانی کرتا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو وہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے. تو اللہ تمہیں نہ دیکھے برائی کی جگہ، یہ تقویٰ ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے.